السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک سپورٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ رخصت ہو کر پری اسی گھر میں آئی تھی جس میں سعد اسے لے کر گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے سعد کا اس دن کا رویہ یاد آیا، اور پھر جب فائزہ بیگم پری کو اسی کمرے میں لے کر گئی تو اسے سعد کے غصے سے لے کر اس کے تھپڑ تک سب کچھ یاد آیا۔ کھانا کھاؤ گی؟ فائزہ بیگم نے بہت پیار سے پری سے پوچھا۔ نہیں پھوپھو، بہت تھک گئی ہوں، کھانا نہیں کھانا، پری نے بچوں کی طرح کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، میں سعد کو بھیجتی ہوں۔ فائزہ بیگم یہ کہہ کر باہر نکل گئیں، جبکہ سعد کا نام سن کر پری کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر چوڑیاں اتارنے لگی اور باری باری ساری جویلری اتار کر الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ سعد باہر سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دشمن جان موجود تھی، جس پر غصہ ہونے کے باوجود اس کا سجا سنورا روپ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں شکن آلود ہو گئیں کہ پری عام سے لان کے سوٹ میں صوفے پر اپنا تکیہ درست کر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سعد آگے بڑھا اور تکیہ درست کرتی پری کے ہاتھ کو کھینچا، اور وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی سنبھلنے کے لیے سعد کے کندھے کو پکڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سعد تھوڑے غصے میں بولا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری سعد کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر بولی۔ سعد نے اوپر سے نیچے تک پری کو دیکھا۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ یہ تم کس حلیے میں ہو؟ تو کرنا بھی مت، اور اگر تمہیں امید تھی کہ میں روایتی دلہنوں کی طرح تمہارا انتظار کروں گی تو یہ خوش فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ تم زبردستی دھونس جما کر مجھ سے شادی تو کر سکتے ہو، پر مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ میں صرف اپنے ماما بابا کی وجہ سے خاموش ہوں۔ اچھا، اور اگر میں ماموں ممانی کو جا کر بتاؤں کہ ان کی بیٹی کیا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ پری تقریباً چلائی تھی۔ شش، چلاؤ مت، تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی۔ میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اینی وے، یہ تماشا بند کرو اور بیڈ پر چل کر سو۔ سعد پری کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے کر گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ تم چپ کر کے لیٹ رہی ہو یا نہیں؟ سعد نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ چپ کر کے ایک طرف لیٹ گئی، جبکہ سعد چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے بدل کر وہ بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ رخصتی کے بعد ہال خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فجر ابھی ہال میں ہی تھی کہ اس کے فون پر کسی ان نون نمبر سے فون آنے لگا۔ فجر نے کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، دوسری طرف سے انتہائی شوخی سے کہا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ فجر عالیان کی آواز پہچان کر اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ کہاں ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں پری کی شادی ہے تو میں ابھی ہال میں ہوں۔ عالیان نے ہال کا نام پوچھا اور کہا 5 منٹ میں باہر آؤ۔ کہاں؟ باہر، فجر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہال سے باہر؟ لیکن اس سے پہلے کہ فجر کچھ کہتی عالیان فون بند کر چکا تھا۔ فجر بھی منہ بناتی باہر کی طرف چل دی۔ وہ باہر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اسے اپنے بالکل پیچھے سے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔
میں یہاں ہوں۔ عالیان کی آواز پر وہ اچھلی اور فجر، جس کا ایک کندھا دیوار کے ساتھ لگا تھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، تو عالیان کے آنے سے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور عالیان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ عالیان پیچھے ہٹو، فجر نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے عالیان ایک قدم اور آگے آیا۔ عالیان پلیز کوئی آ جائے گا۔ تو آ جائے، میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ عالیان فجر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا، جس پر ڈر کر فجر نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور کھولیں تو ان میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر عالیان پیچھے ہٹ گیا۔ شادی ختم ہو گئی نا؟ اب تم کل سے یونیورسٹی آ رہی ہو؟ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، ریسٹ کروں گی۔ آج رات ریسٹ کرنا اور کل تم مجھے یونیورسٹی میں ملو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور فجر وہیں گم کھڑی رہی۔ سعد کی جب آنکھ کھلی تو پری کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ماما ناشتہ دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اونچی ہانک لگاتے ہوئے سعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فائزہ بیگم ناشتے کے ساتھ حاضر ہوئیں اور سعد رغبت سے کھانے لگا۔ جب فائزہ بیگم برتن اٹھانے آئیں تو سعد سے بولیں، سعد ایک کام کرو، تم پری کو چھوڑ آؤ۔ پہلے کہاں چھوڑ آؤں؟ سعد ماتھے پر بل ڈال کر بولا، یونیورسٹی چھوڑ کر آؤ، اس کے پہلے ہی اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ ابھی کل ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور محترمہ کو آج ہی یونیورسٹی جانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ سعد نے سامنے سے آتی پری کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی موج مستی کرنے نہیں جا رہی جو میں شوق پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھوپھو اس سے کہیں نا، میری پہلے سے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے چھوڑ کے آئے، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ پری نے پہلے سعد سے کہا اور پھر فائزہ بیگم سے مدد مانگی۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں اسے؟ سعد نے بھی بچوں کی طرح اس کی شکایت کی۔ ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہے، جاؤ چھوڑ کر آؤ۔ سعد نے پہلے پری کو گھورا اور پھر کہا، 5 منٹ میں باہر آؤ ورنہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سعد باہر نکل گیا اور پری فاتحانہ انداز میں مسکرا کر اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ پورے راستے سعد کا منہ بنا رہا، جبکہ پری اپنی بات منوا کر بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر سعد نے پوچھا، لینے کب آؤں تمہیں؟ تم رہنے دو، میں فجر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی آج میں نے واپسی پر گھر جانا ہے۔ میرا گھر ہی اب تمہارا گھر ہے، وہ گھر تمہارا تھا، اب تم جانا چاہتی ہو تو میں شام کو لے کر جاؤں گا۔ اب چپ چاپ یہ بتاؤ کب لینے آؤں؟ جب کچھ دیر پری کچھ نہ بولی تو اس نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ چپ چاپ بتاؤں، تو میں بول کیسے سکتی ہوں پھر؟ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، تم میری کتنی فرما بردار بیوی ہو یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ جب آنا ہو مجھے فون کر دینا، اب اترو۔ اب لیٹ نہیں ہو رہی؟ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے۔ اچھا فون دو اپنا، سعد نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو پری نے اپنا فون سعد کی طرف بڑھا دیا
سعد نے اپنا نمبر سیو کر کے اپنے فون پر بیل دی اور فون پری کی طرف دے دیا۔ پری فون بیگ میں ڈال کر گاڑی سے اتر گئی اور سعد اس کے اندر جانے تک اسے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی وہ گیٹ میں انٹر ہوئی سعد نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ عالیان کے کہنے پر فجر کو آج مجبوراً یونیورسٹی جانا پڑا۔ یونی پہنچتے ہی اسے پری مل گئی، جسے دیکھ کر وہ اچھی خاصی حیران ہوئی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ شادی کے اگلے دن ہی وہ یونی آ جائے گی۔ تم یہاں؟ فجر پری کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا زندگی میں پہلی بار یونیورسٹی آئی ہوں؟ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل تمہاری شادی ہوئی ہے اور آج تم یونی آ گئی ہو۔ ہاں تو اب کیا میں ساری زندگی گھر پر ہی بیٹھی رہوں؟ ظاہر سی بات ہے، یونی تو آنا ہی تھا نا، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نا، یہ شادی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم سعد بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ فجر نے تھوڑی فکر مندی سے پوچھا۔ فجر پلیز اس ٹاپک کو چھوڑو، چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکچر لینے کے بعد پری نے سعد کو فون کر دیا، جبکہ فجر اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی فجر آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اسے شاہ کا فون آنے لگا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ شاہ کدھر غائب تھے تم اتنے دنوں سے؟ فجر نے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا۔ سوری، میں بہت بیزی تھا، لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ یہ تو تمہیں گھر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ بائے بائے۔ فجر نے کھوئے ہوئے لہجے میں بائے کہا اور سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی۔ پری کو سعد کا انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، اور اس دوران وہ اسے کئی بار فون کر چکی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اب اس کا چہرہ غصے اور گرمی سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ غصے میں سعد کو دوبارہ فون کرنے ہی لگی تھی کہ اسے سعد سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ غصے میں گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ کر غصے میں زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، اور غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اس کی طرف مڑی۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جب میں یہاں کھڑے کھڑے گرمی سے مر جاتی نا، تب آ جاتے۔ اگر نہیں لے کر جانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ پری، سعد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، جس پر پری نے بیچ میں ہی روک دیا۔ کیا پری؟ اب کہ وہ چیخی تھی اور سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ آئی ایم سوری۔ اچھا۔ سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ سعد کے نرمی سے بتانے پر وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی، لیکن ظاہر کیے بغیر بولی، تو کم از کم فون تو ریسیو کر لیتے نا۔ سوری، جلدی میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کہہ کر سعد نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گھر پہنچ کر فجر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ کر شاہ کے سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ گھر آ کر پری نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے فائزہ بیگم لان میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔
وہ بھی سلام کر کے وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لے کر جب وہ دوبارہ لان میں آئی تو اسے ساتھ تیزی سے کہیں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی چائے لے کر فائزہ بیگم کی طرف بڑھ گئی اور پھر باتوں کے ساتھ ساتھ دونوں چائے سے لطف اندوز ہوئیں۔